الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق مولانا النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی اس کا خاص عنوان ہے اللہ والوں کی صحبت، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اسی کی روشنی میں بات ہوگی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اور جو عہد کر چکے ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں گے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اے ایمان والو، اے ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جو چیز بھی اللہ سے دوری کا باعث بنے، اللہ سے دوری کا سبب بنے، اس کو چھوڑ دینا تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا مرتبہ اور پہلا درجہ کفر اور شرک کو چھوڑنا، کفر اور شرک سے توبہ کر لینا۔ یہ خلود نار یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جو آدمی کفر اور شرک سے بچ گیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش نہیں رکھا جائے گا، خلود نار کے عذاب سے، ہمیشہ ہمیش والے عذاب سے یہ بچ گیا۔ دوسرا مرتبہ ترک معاصی یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ خلود فی النار سے دخول فی الجنہ کا سبب بنتا ہے۔ پہلا خلود فی النار سے بچاؤ کا سبب ہے، دوسرا جو کبائر سے بچا وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ گیا، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے بچ گیا وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ گیا۔ تیسرا مرتبہ مشتبہات سے بچنا، ایسا انسان جنت کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں بڑے مراتب پانے کا حقدار بن جاتا ہے، لہٰذا جتنا انسان تقوی اختیار کر سکے اتنا کم ہے۔ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تم جتنے گھوڑے تیز دوڑا سکتے ہو اس میدان میں تم دوڑا لو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی، نصیحت کے رنگ میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی یہ وصیت کی، تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ اللہ سے ڈرو۔
ایک سانس میں ایک بات کو 2 مرتبہ ریپیٹ کر دیا جائے تو بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کلمے کے اندر، ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ایک ہی آیت ہے اتقوا اللہ، پھر چند لفظوں کے بعد اتقوا اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کتنی اہمیت ہے اس کی، اس لیے اس تقوی کو اختیار کیے بغیر انسان ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم تقوی بھری زندگی گزاریں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تقوی کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ اگر تمہارے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی تشتری کے اندر رکھ دیں اور اس کو سرے بازار پھرائیں تو کوئی ایسی تمنا اس میں نہ ہو جس پر تمہیں شرمندگی ہو۔ دل میں بھی گناہ کی تمنا نہ رکھنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی چاہے کہ میں سمجھوں کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ تقوی پر انعام کیا ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کا دل میں نے خفا کیا، جس کے حق ادا نہ کیے، جس کو میں نے دکھایا، ستایا، اور ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑے۔ اس لیے اس تقوی پر اللہ تعالی انسان کو وہ علم دیتے ہیں جو اس کو کتابوں میں بھی نہیں ملا کرتا۔ ایک علم ہے علم نافع، نفع دینے والا علم، یہی تو مانگا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ یہ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو انسان کے جسم میں نور بن کر آتا ہے۔ ایک ہوتی ہے معلومات، وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی سے طلبہ نے پوچھا کہ آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو انہوں نے طلبہ سے پوچھا کہ بتاؤ علم کا مفہوم کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کو تم کیسے سمجھ رہے ہو؟ کسی نے کہا کہ علم کہتے ہیں جاننا، کسی نے کہا علم کہتے ہیں پہچاننا۔ اپنا اپنا جواب دیتے رہے، حضرت خاموش رہے۔ طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ ہی کچھ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ ایک علم وبال ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان گمراہ ہوتا ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معاملات ایسے ہیں تو امت کی کشتی کنارے کیسے لگے گی؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس امت کی کشتی کیسے ڈوبے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علماء کی وجہ سے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس امت کی کشتی کنارے کیسے لگے گی؟ تو حضرت امام مالک نے پھر فرمایا کہ علماء کی وجہ سے۔ اب پوچھنے والا حیران کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جو علماء سو ہیں، نفس کے پجاری ہوں گے، نام کے عالم ہوں گے، ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈوبے گی، اور جو علماء حق پر ہوں گے ان کی وجہ سے کشتی کنارے لگ جائے گی۔ اس لیے تقویٰ میں کمی علم میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں تقویٰ نہیں ہے، جس میں پرہیزگاری نہیں ہے، وہ جلالین نہیں پڑھا سکتا، وہ بیضاوی شریف نہیں پڑھا سکتا، وہ مسلم شریف نہیں پڑھا سکتا، وہ بخاری شریف نہیں پڑھا سکتا۔ بالکل پڑھا سکتا ہے۔ اگر یہ بندہ تقویٰ اختیار کرتا تو جتنا علم اب اس کے پاس تھا اس سے کئی گنا زیادہ علم اللہ اس کو اور عطا فرما دیتے۔ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس تقویٰ بھی نہیں اور میں بڑا ذہین ہوں، جماعت میں سب سے آگے ہوں، حدیث کو سمجھ لیتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، اگر آپ ان گناہوں کے ساتھ حدیث پاک کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو اگر آپ تقویٰ کو اختیار کر لیتے، اللہ رب العزت آپ کو حفاظ حدیث میں شامل فرما دیتے۔ اللہ رب العزت آپ کو حفاظ حدیث میں شامل فرما دیتے۔ اس علم سے مراد یہ ظاہری الفاظ نہیں ہیں، علم کا نور ہے۔ وہ علم کا نور جو گناہوں کے سبب بندے سے چھین لیا جاتا ہے، بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ علم نافع کی کیا پہچان ہے؟ علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ پہچان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لہٰذا کوئی پوچھے کہ عالم کون ہوتا ہے تو آسان لفظوں میں اس کی تعریف سن لیجئے کہ جس بندے پر گناہوں کی مضرتیں جتنی زیادہ کھل جائیں وہ اتنا بڑا عالم اللہ کی نگاہ میں ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ ہے عالم۔ جب انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، گناہ کی زندگی گزاری جاتی ہے تو علم جو نور نبوت ہے، اس نور نبوت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں، اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایسا شخص اپنے اعمال کی تعویل کرتا پھرے گا۔ جہاں اپنے نفس کا معاملہ آئے گا تو اس کا فتویٰ کچھ اور ہوگا، لوگوں کے بارے میں فتویٰ کچھ اور ہوگا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے، اور آج تک جس کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا، ان معبودوں میں کوئی اتنا بڑا معبود نہیں جتنا بڑا معبود انسان کا اپنا نفس ہے۔ یہ سب سے بڑا معبود ہے جس کی اللہ کے سوا بندوں نے پرستش کی ہے۔ بنی اسرائیل کے بے عمل علماء جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے گدھے کا لفظ استعمال کیا، اور بے عمل پیر جو بنی اسرائیل کے تھے اللہ نے ان کو کتے کی تشبیہ دی۔ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ بلعام باعور بھی پیر تھا اپنے وقت کا، مگر بے عمل نکلا۔ نتیجہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت کی نظر میں عالم بنے، اس کے لیے تقویٰ لازمی ہے۔ پھر اللہ رب العزت وہ علم دیتے ہیں جو علم انسانوں کو عام کتابوں سے نہیں ملا کرتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ علم کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے، اور متقی بندے کو دیتے ہیں۔ جتنا تقوی زیادہ ہے اتنا ہی اس پر اللہ کے اسرار و رموز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ جانتے، حالانکہ علماء تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بے علم تھے، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ لو کانوا یعلمون۔ ایک جگہ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم تو کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس عقل کی رتی نہیں ہے۔ تو علم وہ کہ جس سے انسان کے دل میں خشیت الہی بڑھتی چلی جائے۔ علم تو وہ ہے کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے۔ اب یہاں پر ایک نکتے کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا محافظ علم ہے، علم کا محافظ تقوی ہے، تقوی نہیں تو علم سے محروم، علم نہیں تو ایمان سے محروم۔ جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم کو محفوظ رکھے، اور جو علم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم بکثرت روایت کا نام نہیں، علم عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے عمل کو آٹا بنائیں اور اپنے علم کو آٹا بنائیں اور اپنے علم کو نمک کی مانند بنائیں۔ دنیا میں جتنے بھی فرقے بنے ان سب کے بانی اور بنانے والے عالم تھے، مگر نام کے عالم تھے، حقیقت میں وہ عالم تھے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ڈرے اور اللہ رب العزت سے علم نافع حاصل کرنے کی دعائیں مانگے، اور یہ خشیت، یہ خوف خدا پھر بندے کو اعمال کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عالم کو چاہیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ کچھ نیک اور پوشیدہ اعمال کا ذخیرہ موجود ہو، لوگوں سے چھپ کر، لوگوں سے پوشیدہ ہو کر اللہ کے لیے عمل کریں، پتہ بھی نہ چلنے دیں کسی دوسرے کو۔ ہمارے اکابر ایسا ہی کرتے تھے، زندگی میں کتنے اعمال ایسے کرتے تھے کہ پروردگار اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ اس لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دین کا کام اللہ نے جب بھی لیا، ظاہر اور باطن کے جو جامع علماء تھے ان سے لیا۔ آپ اس امت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جن کو اللہ نے دین میں بلندی عطا فرمائی، دین میں قبولیت عطا فرمائی، یہ سب وہی لوگ تھے جو مرج البحرین کی مانند تھے۔ علم ظاہری بھی ان کے پاس تھا اور علم باطنی بھی، شریعت اور طریقت کے جامع تھے، دونوں نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ علم کو اگر تم فقط ظاہر پر لگاؤ تو یہ سانپ بنے گا، اور اگر علم کو اپنے دل پر دو گے تو علم تمہارے لیے یار بن جائے گا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تم اپنے اندر نبیوں کا علم پاؤ گے۔ اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں عام کتابوں کے اندر نہیں مل سکتا۔ بغیر کتاب اور بغیر استاذ کے اللہ رب العزت تمہارے سینے کو علم کے نور سے اور علم کی روشنی سے بھر دے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین۔ یہ صادقین، اس کے مصداق کون ہیں؟ آئیے اسے بھی جان لیں۔ کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
یہ کونو امر کا صیغہ ہے، گویا اللہ کا یہ جو حکم ہے یہ فرض کے درجے میں ہے، حکم خدا کی تعمیل بندے پر فرض ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ کون ہیں سچے؟ جن کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا، قول اور فعل میں فرق نہیں ہوتا، دو رنگی سے اللہ نے جن کو بچا کر اپنے رنگ میں ان کو رنگ لیا ہو۔ چنانچہ مفسرین نے اس کا ترجمہ مشائخ وقت لیا ہے۔ تم مشائخ کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے فائدہ حاصل کرو، چنانچہ علم کا لطف عشق الہی کی برکت سے ملتا ہے۔ ان مشائخ کی صحبت کی برکت سے اور ان کے ساتھ رہنے سے ملتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کونو مع الصادقین کی وضاحت فرماتے ہیں۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کونو مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ خلطوہم لتکونوا مثلہم، خلطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم ان کے ساتھ ملو، رابطہ رکھو کہ تم انہی کی طرح بن جاؤ۔ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تم اتنا ان کے ساتھ آنا جانا رکھو، میل جول رکھو کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر آ جائیں۔ اس لیے کہ ساتھی ہمیشہ جو اپنے ساتھی ہوتا ہے اس کی وہ پیروی کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اور واقعی یہ بات سچی ہے۔ چنانچہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر باطنی کمالات پیدا ہوتے ہیں، اور باطنی کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس پر کسی عارف نے کیا ہی بات کہی ہے، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں، یعنی میں جدھر سے گزر جاؤں آپ ہی کو لوگ یاد کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو مشکات شریف کی روایت ہے کہ المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے تو ان کی صحبت میں انسان رہے گا، یقیناً انہی کے عادات و اطوار کو اپنائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حریص لالچی بندے کے صحبت اور اس کے ساتھ میل جول جو بندے بھی رکھتے ہیں ان کے اندر حرص اور لالچ پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کسی زاہد کی صحبت اور اس کے ساتھ ربط انسان کے اندر رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر زہد پیدا ہو جاتی ہے، تقوی پیدا ہو جاتا ہے، لِأَنَّ التَّبَعِ مَعْجُولَةٌ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ مشابہت اختیار کرتی ہیں اور اقتدا کرتی ہیں، یعنی انسان کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس جیسا بننا چاہتا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ فطرت انسانی ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ طبیعتیں دو طرح بندے کے اعمال کو اتنا چوری کر لیتی ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ میری عادت کو اپنا لیا گیا ہے۔ اس طرح کی طبیعتیں اپنے ساتھ والے کی عادت کو اپنا لیا کرتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکوں کی صحبت کو اختیار کریں، مشائخ کی صحبت اختیار کریں، تاکہ ہمارے اندر حال پیدا ہو جائے۔ ابھی تو ہم قال کے بندے ہیں، پھر ہم حال کے بندے بن جائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صاحب حال کے سامنے اپنے قال کو ڈال دو اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو، 100 کتابیں اور 100 ورق تم بھلے آگ میں ڈال دو، اپنی جان اور اپنے دل کو اپنے اللہ کے حوالے کر دو۔ چنانچہ شاہ عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اولیاء کے صحبت میں رہنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اچھا بتاؤ، صحابی بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے۔ تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے۔ تابع تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے۔ کیوں؟
کہا کہ صحابی تو وہی جس نے نبی کی صحبت پائی ہے، تابعی تو وہ ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی ہے، اور تبع تابعی وہ ہے جس نے تابعی کی صحبت پائی ہے۔ وہ تو یہی تھے، تو یہ کتابوں سے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس لفظ سے زیادہ اور کوئی پسندیدہ لفظ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے لیے اس لفظ کو پسند فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کا لفظ پسند کیا، میرے محبوب کے صحبت یافتہ، صحبت پانے والے۔ تو جو نعمتیں صحبت سے ملتی ہیں وہ اس کے بغیر بندے کو حاصل نہیں، اور وہ برکتیں دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر بندہ کو چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کرے، اور اس کو چاہیے کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ باخدا لوگ ہیں، ان کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، چنانچہ ان کے ایک لمحے کی صحبت بندے کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عام طور پر دیکھا گیا کہ شعراء حضرات جب اپنا کلام لکھتے تو افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے، کمی اور زیادتی کے شکار ہو جاتے۔ جس طرف رجحان ہوتا بات کو لمبی کر دیتے، اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم نے بھی ایک شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ کون سا شعر ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ صحبت اولیاء، ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اگر عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن انہوں نے 100 سال کی بے ریا عبادت کہی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھ میں مشکل سے آ رہی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، حکیم الامت ہیں ہی، انہوں نے کہا کہ اس شعر کو میں پڑھوں، یعنی میں پڑھ کر سناؤں اس شعر کو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے۔ تو حضرت اقدس نے کہا کہ ایک زمانہ صحبت اولیاء، ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں چند لمحے گزارنا، ایک لمحہ گزارنا، چند لمحے گزارنا، ایک لمحے گزارنا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور آپ نے تو 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ 1,00,000 سال بے ریا عبادت کرے، کیا اس کے پاس یقین دہانی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ یقین دہانی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، طاؤس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا، لیکن ایسی پھٹکار پڑی کہ رب کریم نے شیطان سے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو اتنی عبادت اور اس قدر عبادت مگر انجام برا۔ دنیا میں دیکھ لیجئے بلعام باؤل بنی اسرائیل کا بڑا نیک عابد شخص تھا، مستجاب الدعوات بن گیا، جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن ایسی پھٹکار، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کی پیروی تھی، اللہ نے پھٹکار دیا۔ 300 سال کی عبادت میں 300 سال عبادت میں گزارنے کے بعد بھی پھٹکار ملی۔ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو دل ڈرتا ہے
کہ ہماری عبادت اتنی ہے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا میں تمہیں حدیث سناؤں؟ انہوں نے کہا سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں مقدار میں بھی اور معیار میں بھی، تو جب ان کی یہ حالت ہے تو ہم کس کھاتے میں؟ تو لاکھ سال کی عبادت کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اولیاء اللہ ہیں کہ ان کی صحبت میں جو آنا جانا رکھتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے۔ تو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے پر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور ایمان کو سلامتی ملتی ہے اور ایمان کو صحیح سالم لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا لاکھ سال کی عبادت پر بھی جس کا بھروسہ نہیں، محبوب کی زبان مبارک سے بشارت مل رہی ہے، چند لمحوں کی صحبت میں وہ نعمت اللہ جل شانہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک امام نے لکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، سب نے کسی نہ کسی کی صحبت پائی ہے۔ سب سے پہلے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے جتنے فقہا اور محدثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ لہٰذا حضرت کو امام اعظم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی، اور یہ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے، یعنی مدینہ کے 7 بڑے مفتی گزرے ہیں، ان میں سے ایک تھے۔ اتنا تقوی اللہ نے دیا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں دنیا میں اس وقت کون سا انسان ایسا ہے جو خلافت کا مستحق ہے؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا مجھے اختیار دیا جائے تو میں خلافت قاسم بن محمد کے سپرد کر دوں۔ اس درجے کے بزرگ تھے۔ انہوں نے فیض پایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فیض پایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی صحبت میں رہے، دو سال مختلف موقعوں پر ملنا جلنا رہا، مگر اس ملنے جلنے کا اثر کیا ہوا کہ امام صاحب نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اگر میری زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہی ہو جاتا۔ اگر میری زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہی ہو جاتا۔ یہ ہیں وہ اللہ والے جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو موقع ملا تو آپ کے سامنے کبھی عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اور صالح بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔